میں سے یہ معراج کا معجزہ ہے جس کی تفصیلات جو ہے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معراج کی تفصیلات ہے ان کی بنسبت بہت عظیم اور بہت وسیع ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ سب دوران گفتگو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ اور انبیاء کی معراج سے برتر اور اعلیٰ ہے، تو کیا اور انبیاء کو بھی معراج نصیب ہوئی؟ معراج تو ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی، یعنی ان کو خصوصی مشاہدات کروائے گئے، اور ان میں چند ایک کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فرمایا کہ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت کا مشاہدہ کروایا، اور تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائیں۔ تو اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا تذکرہ ہے، اور اس کی تفصیل مفسرین نے لکھی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بیت المقدس میں ایک پتھر کے اوپر کھڑا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بادشاہی آپ کے سامنے کھول دی اور زمین کی بادشاہی اور اسرار کھول دیے۔ تو آپ نے جو اوپر نگاہ اٹھائی تو عرش تک کے جو معاملات اور اسرار تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے، اور زمین کی طرف نظر کی تو تحت سرا تک کے معاملات آپ کے سامنے آ گئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تھی، یعنی اس کا ایک پہلو تھا، ورنہ ملکوت السماوات والارض کا لفظ اتنا وسیع ہے کہ خدا کی بادشاہی جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے۔ اب جو خدا کی بادشاہی کی قسمیں ہیں، جو نوعیتیں ہیں، جو صورتیں ہیں، وہ ایسی ہیں کہ ہماری تو عقل اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ ایک ذرے کے اندر جو خدا کی بادشاہی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک عالم میں جو خدا کی بادشاہی ہے، اس زمین پر جو خدا کی بادشاہی ہے، جو بقیہ سیاروں میں خدا کی بادشاہی ہے، جو گلیکسیز کے اندر خدا کی بادشاہی ہے، پھر ان گلیکسیز کے جو مجموعے خدا کی بادشاہی ہے، پھر جو آسمان و زمین میں خدا کی بادشاہی ہے، تو یہاں پر تو آیت میں فرمایا کہ ہم نے ساری بادشاہی دکھائی، تو لہٰذا وہ بھی بڑی وسیع، وہ بھی بڑی عظیم ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بطور خاص تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے جو شرف عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ شرف کلام عطا فرمایا کہ رب نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا واسطہ کلام کیا، درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی واسطہ ہے، رب کا کلام ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے سماعت کر رہے ہیں۔ خدا کلام فرماتا تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے باتیں کرتے تھے۔ رب نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا، خوب کلام کیا۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام جو ہے یہ ان کی معراج ہے، کیونکہ معراج کے اندر بلندی ہے، معراج میں رفعت ہے، معراج میں علو ہے، معراج میں مقامات کی بلندی ہے، معراج کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوتی تھیں اور اب وہ سامنے آتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے کلام کیا، اور یہ کلام بارہا کیا گیا، اور پھر اس کلام کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ کرم کیا، یہ فضل کیا کہ کلام کیا، تو لازمی بات ہے کہ یہ بات تو ایک ذہن میں آتی ہے نا کہ خدا کی بارگاہ میں میرا کتنا مقام ہے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا، مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے رسالت کے منصب پر فائز کیا، مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنایا، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنی ساری مخلوق میں سے مجھ سے کلام کیا۔ تو اب یہ جو اعزازات تھے، یہ جو اکرام تھا، یہ جو شرف تھا، تو اس کے پیش نظر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اتنا کرم کیا تو اپنا دیدار بھی کرا دے، کلام تو عطا کر دیا ہے، اپنا دیدار کا بھی شرف عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں یہ ہے وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالوں گا، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر گیا تو تم میرا دیدار کر لو گے۔ تو اب اس کے بعد قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی تو رب فرماتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ تو ایک تجلی جو تھی وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکا،
اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جلوے کی تاب نہ لا سکے، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، جو خدا سے بات ہے، جو خدا کی بارگاہ میں عرض معروض کرنے کا حوصلہ ہے، جو رب کی طرف سے ان پہ فضل و کرم ہے، اور رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس درخواست کو لپیٹا جاتا ہے اور نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا، اس بات کو آگے بڑھایا، اس بات کو آگے تک کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کلام کیا ہے، اس کلام کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی کلام کا کچھ حصہ موجود ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے کے اندر آگ کی ضرورت پڑی، دور میں روشنی نظر آئی، وہاں روشنی کے پاس گئے تو جا کے دیکھا تو وہ تو ایک نور ہے، وہ ایک درخت تھا جہاں پر روشنی تھی اور وہ آگ نہیں تھی، اس میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں رب سارے جہانوں کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی؟ فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے عرض کی ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى، کہ یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اس کے اوپر سہارا بھی لے لیتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام اس سے میں لے لیتا ہوں۔ تو یہ جو رب سے کلام ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، اور یہ حقیقت میں ان کی معراج ہے، کیونکہ معراج کیا ہے؟ معراج کسی شرف کو پانا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا شرف ہوگا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب سے باتیں کر رہے ہیں، اور باتوں کی نوعیت کیسی ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ عام سی باتیں ہیں، لیکن رب اپنے اس بندے سے اتنا پیار کرتا ہے اور اس کو اتنا عزت دیتا ہے اور اس کو اتنا شرف عطا فرماتا ہے کہ اس سے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میری لاٹھی ہے، یہ کام کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ تو یہ کلام، پھر اس کے بعد وہ جو طور پہ کلام ہوا اور وہاں پر جو ساری گفتگو میں نے ابھی عرض کی ہے، تو یہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تھی۔ تو یہ وہ معراج کے چند ایک واقعات ہیں جو اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید۔ اب یہاں کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑا شرف ملا اللہ سے بات کرنے کا، کلام کرنے کا، تو پھر حبیب اللہ کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ یہاں کلام کیا جا رہا ہے اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ تمنا کی کہ دیدار کروایا جائے اور وہ دیدار نہ کر سکے، اور نبی پاک کو تو گویا خود بلوایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا حضور کے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ تو اب کچھ ہمیں سمرائز کر کے کچھ واقعہ معراج بھی، یقیناً یہ ایک پروگرام میں تو ناظرین بہت ساری باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، ایک لمیٹڈ ٹائم کا پروگرام ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اب مفتی صاحب سے وقت لے کر اگلے مہینوں میں شعبان میں بھی اور رمضان میں بھی ٹاپکس لے کر آئیں گے اور بہت خوبصورت انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ سب کچھ سمرائز کیجئے کہ جو معراج کا واقعہ ہے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ معراج کے واقعے کی کچھ جو خاص باتیں ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں، اور پھر اس کے بعد اب انشاءاللہ چاہیں گے کہ میسج آف معراج، امت کو آج کی رات کیا نیت کرنی چاہیے، اور نبی پاک کو جو معراج کی رات خاص انعامات ملے اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے۔ تو پہلے کچھ واقعہ معراج کو مختصر سمرائز کر دیجیے۔ دیکھیے معراج کا واقعہ جو ہے اسے بہت سے لوگوں نے بہت سے انداز میں بیان کیا ہے، اس پر عربی اردو میں کتابیں موجود ہیں، اسے اشعار کی صورت میں، نعتوں کی صورت میں بیان کیا، جیسے آپ نے ابھی وہ شروع کے اندر جو قصیدہ معراجیہ کے اشعار پڑھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہیں شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھاتے۔ تو یہ وہ معراج کا وہ واقعہ ہے جو شب معراج ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک شعر کے اندر اس رات کی جو منظر کشی کی ہے وہ ایسی ہے کہ اگر آپ چشمے تصور سے دیکھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یار واقعی ایسا ہی تھا کچھ۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی واقعے کو اس انداز کے اندر سوچتے ہیں، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوں اور حج کے دن ہوں، اگر ہم وہاں نہیں ہیں اور ہم نے حج کیا ہوا ہے تو ہم یہاں سے چشمے تصور سے دیکھتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ حاجی خانہ کعبہ سے روانہ ہو رہے ہیں، قافلوں کے قافلے جا رہے ہیں، مینا کی طرف جا رہے ہیں، مینا میں داخل ہو رہے ہیں، لبیک کی صدائیں ہیں اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کے تصور کرتے ہیں یار سبحان اللہ، سارے کے سارے حاجی عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوں گے، کیسے خیمے لگے ہوں گے، کیسے دعائیں ہو رہی ہوں گی، کیسے اوراد و وظائف پڑھ رہے ہوں گے، کیسے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی۔ تو جو معراج کی رات ہے، معراج کی رات کائنات کے واقعات میں ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دن نبوت کا اعلان کرنے کا فرمایا گیا اور پہلی وحی اتری، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جس رات معراج کرائی گئی، آپ ان راتوں کے اعتبار سے غور کریں گے تو ان کی عظمتوں کے ہم قربان۔ اب وہ جو رات ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہاں زمین کے اوپر فرشتے اترے ہوئے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جانا ہے، وہاں سارے رستے سجے ہوئے ہیں، آسمان پہ ہر فرشتہ منتظر ہے، سب کو پروٹوکول پہلے سے سمجھا دیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، جبرائیل امین علیہ السلام خادم بن کے ساتھ ہوں گے، براق کی سواری ہوگی، دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، ساتھ میں جسے خادم کے طور پہ بھیجا گیا ہے وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے پوچھا جائے گا کون؟ جواب ملے گا جبرائیل۔ کہا جائے گا ساتھ کون؟ جواب ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا جائے گا بلائے گئے ہیں؟ کہا جائے گا ہاں ہاں بلائے گئے ہیں۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے بلائے گئے ہیں، لیکن یہ ایک پروٹوکول ہے، یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک اعلام ہے، یہ ہر آسمان کے اوپر سب کو مطلع کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر انبیاء موجود، وہاں پر فرشتے موجود، اب سب سے گزر کے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ وہ رات ہے کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، آسمان سے لے کر عرش تک ہر آسمان پہ ہے، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر مستویٰ ہے، مستویٰ کے اوپر عرش ہے، عرش کے ساتھ حاملین عرش ہیں۔ تو عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان جلووں کے ساتھ اور ان فرشتوں کے جلوں کے اندر تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو جو معراج کا واقعہ ہے وہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی جو ہیں یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے، اور وہاں پر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، چھت کھلی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت نیند میں لیا اور وہاں سے حتیم میں لے گئے۔ حتیم خانہ کعبہ کے پاس ہے، حتیم میں لے گئے اور وہاں جا کے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے اس سفر کے لیے تیار کیا گیا۔ سفر کے لیے تیار یوں کیا گیا کہ جو آسمانوں میں جانا ہے یہ کوئی زمین کے عام واقعات میں سے نہیں ہے۔ آسمانوں کا کھلنا، آسمانوں کو پار کرنا، فرشتوں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کو دیکھنا، پھر اس کے علاوہ جو اسرار الہیہ کا کھلنا تھا، جو سدرۃ المنتہا کے پاس جانا تھا، پھر اس سے بالا جانا تھا، جنت کی سیر کرنی تھی، جہنم کا مشاہدہ کرنا تھا، عرش پہ جانا تھا، رب سے ملاقات کرنی تھی، رب کا دیدار کرنا تھا، وہ جو انوار چھائے ہوئے ان انوار کو برداشت کرنا تھا۔ تو یہ جو اس قدر یوں کہہ لیں کہ اس قدر بڑا واقعہ تھا، اس کے لیے دل بھی اتنا مضبوط چاہیے، دل اتنا مضبوط چاہیے، کیونکہ جتنا بڑا سامنے واقعہ ہوتا ہے اسے برداشت کرنے کے لیے قلب میں طاقت بھی اتنی چاہیے۔ ایک آدمی ہوتا ہے عام طور پہ شیر کو دیکھ کے بے ہوش ہی ہو جائے کیونکہ اس کا دل کمزور ہے، لیکن جو بہت بہادر ہوگا اس کے لیے ماجرا ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلبی قوت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں جن چیزوں کا مشاہدہ ہے ان کی تو انتہا نہیں ہے، وہ تو درجہ بدرجہ ثم دنا فتدلی کے مقامات ہیں، فکان قاب قوسین او ادنا، کہ وہاں پر مشاہدات ہوں گے، اور ما زاغ البصر وما طغی کا ظہور ہونا ہے۔ تو اب ان چیزوں کے لیے پہلے زمین کے اوپر وہاں پر حتیم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو کھولا گیا، آپ کا سینہ مبارکہ کھولا گیا، اس میں سے قلب اطہر دل مبارک نکالا گیا اور اسے کھول کر اس میں نور اور حکمت کو ڈالا گیا۔ نور اور حکمت ڈال کے پہلے اسے اس قابل بنایا گیا کہ اب وہ سارے کے سارے مرحلوں کو طے کر سکیں، رب سے باتیں تک کر سکیں، آسمانوں کی سیر کر سکیں۔ تو اب اس کے بعد سینہ اقدس کو جوڑا گیا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں براق پیش کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ سوار ہونے لگے تو براق نے اچھلنا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس براق سے کہا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ تجھے پتہ نہیں ہے ساری کائنات کی افضل ہستی تجھ پہ سواری کرنے والی ہیں؟ تو وہ بھی خوشی سے جھوم رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو سن کے ساکن ہو گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ جلوہ فرما ہوئے، اور اب وہ براق کا سفر شروع ہوا، اور اس کے سفر کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔
جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم جاتا تھا۔ تو اب یہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے، اس کا پہلا مرحلہ تھا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا۔ اس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے درمیان کے کئی واقعات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مقامات پہ نماز ادا فرمائی۔ سب سے پہلے ایک جگہ آئی، جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی اور پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہ مدینہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، تو وہاں نماز پڑھائے گی۔ وہ نخلستان، وہ کھجوروں کا وہ علاقہ تھا۔ اس کے بعد آگے ایک اور مقام آیا، ایک پہاڑ تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں بھی نماز پڑھی، سرکار نے نماز ادا فرمائی۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ طور سینا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام کیا تھا۔ 2 رکعت وہاں پڑھی۔ اس کے بعد آگے جب بیت المقدس میں پہنچے وہاں پر ایک جگہ آئی، جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھی، سرکار نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یہ بیت اللحم ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو ایک تو یہ 3 نمازوں کا معاملہ ہوا۔ دوسرا مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا جو ایک سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس تھی، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سلام کیا اور اس کے بعد آگے تشریف لے گئے۔ اب اس کے بعد آگے جا کے وہ جو براق تھا اسے وہاں پر ایک جگہ پہ ایک چٹان کے کنارے جو ہے وہ باندھا گیا، اور اس کے بعد پھر مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں تشریف لے گئے اب وہاں پر جملہ انبیاء علیہ السلام بنفس نفیس موجود تھے، تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام موجود۔ اب وہاں پر سرکار گئے، صفیں بندی ہوئی ہیں، صفوں میں انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں۔ اس سے افضل جماعت کائنات میں نہ کبھی ہوئی نہ ہوگی۔ جس مسجد میں جس جماعت کے اندر جملہ شرکاء اللہ کے نبی ہیں اور سارے نبی ہیں، سارے کے سارے نبی وہاں موجود ہیں، وہاں جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو عرض کی یا رسول اللہ مصلی امامت پہ آپ تشریف لیں۔ نبی پاک علیہ السلام مصلی امامت پر گئے، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پھر خطبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، اس طرح چند انبیاء نے خطبے دیے، اور آخر کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا کہ حمد ہے اس رب کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، جس نے مجھے اول و آخر بنایا، جس نے میری امت کو بہترین امت بنایا، جس نے میری امت کو امت وسط بنایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ خطبہ دیا تو اس کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ، کہ اے انبیاء کے گروہ انہی فضائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے فضیلت لے گئے۔ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ تو یہ خطبہ ہوا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا، اور وہ وہاں سے آسمانوں کی طرف سفر تھا، اور آسمانوں کا سفر بھی اسی براق کے ذریعے تھا، لیکن وہ لمحات کے اندر سارے کے سارے فاصلے طے کرتا ہوا، پہلے آسمان پہ، وہاں سے دوسرے آسمان پہ، وہاں سے تیسرے آسمان پہ۔ اور یہ جو آسمانوں کی سیر تھی، ان سب کے اندر ہر آسمان پہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے پوچھا گیا، دروازہ کھولا گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام ایسا خادم کے ساتھ ہیں، نبی پاک علیہ السلام وہاں پر گئے۔ اب پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کرتے ہوئے یوں سرکار تشریف لے گئے۔ تو اب یہاں پر معراج جو ہے ایک اور راز سے پردہ کھولتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کائنات کے اسرار ہیں ان تک ہماری عقل کبھی بھی ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارے سامنے نارملی چیز ہے کہ آپ یہاں بیٹھے تو آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر پہ نہیں ہیں، آپ یہاں پر ہیں تو آپ کہیں پنجاب میں نہیں پھر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر ایسا کیا کیا ہے، خدا کی قدرتوں کیسے کیسے شاہکار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے جہاں سرکار نے نماز پڑھتے دیکھا، وہاں بیت المقدس میں تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی تھے جہاں پر انہوں نے خطبہ دیا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے تو چھٹے آسمان پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔
ابراہیم علیہ السلام یہاں بھی ہیں اور ساتویں آسمان پر بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یہاں مسجد اقصیٰ میں بھی ہیں، اس کے ساتھ دوسرے آسمان پر بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں بیان کرتی ہیں کہ جو انبیاء علیہم السلام کا معاملہ ہے، جو خدا کے پیاروں اور مقربین کا معاملہ ہے، وہ عام انسانوں سے ہٹ کر ہے، وہ ان سے مختلف ہے۔ خدا نے ان کے لیے جو کائناتی اصول بنائے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور معجزات بیسیکلی انہی اصولوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ معجزہ وقوع پذیر ہو نہیں سکتا کہ قانون فطرت کے خلاف ہے، اس کے جواب میں علماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی قانون فطرت آپ کو پتہ کتنے ہیں؟ آپ کو پتہ کتنے؟ آج سے 100 سال پہلے ہمیں یہ موبائل کے بارے میں نہیں پتا تھا، اب موبائل کا قانون ہمارے سامنے آ گیا تو پتہ چلا یہ بھی قانون فطرت ہے کہ موبائل کے ذریعے بغیر کسی تار کے، بغیر کسی کیبل کے بات ہو سکتی ہے۔ اس طرح اگلے زمانے میں جا کے کچھ اگلے اللہ تعالیٰ کے قوانین فطرت ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کے معاملات، یہ جو اولیاء کرام کے معاملات، یہ جو فرشتوں کے معاملات جن کے ذریعے خدا کائنات کے امور کی تدبیریں فرماتا ہے، جن کے ذریعے آسمان و زمین کا نظام چلتا ہے، جن کے بارے میں فرماتا ہے فالمدبرات امرا، ان فرشتوں کی قسم جو ساری دنیا، ساری کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، تو ان اصولوں کے اوپر یہ معجزات اور یہ معراج کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ 7ویں آسمان تک کا معاملہ ہے۔ اب 7ویں آسمان سے اوپر کا جو سفر شروع ہوا، وہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ تھے، اور یہ گئے سدرۃ المنتہا تک۔ سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ سدرۃ المنتہا وہاں پر ہے کہ جنت المأویٰ اس کے قریب ہے۔ تو جنت المأویٰ جو ہے یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، وہاں تک نبی پاک علیہ السلام گئے، اور وہاں پر جن جلووں کا مشاہدہ کیا اور وہاں پر جو معاملات ہوئے اسے رب فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو چھا رہا تھا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جن انوار کے چھانے کا تذکرہ ہے وہ رب العالمین کے انوار تھے، وہ رب العالمین کے انوار تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، یہ رب کے دیدار کی بات ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہلے بھی رب کا دیدار کیا، دوسری مرتبہ بھی رب کا دیدار کیا، اور اس دیدار کی کیفیت کے اندر یہ ہو رہا تھا اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس سدرہ پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، اور رب کے انوار تھے، اور وہ رب کے جو ہے وہ جلوے تھے جو وہاں پر چھا رہے تھے۔ اور وہاں پر وہ معاملہ ہوا جو رب نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں خدا نے قرآن میں بیان فرما دی، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام سے باتیں ہوئی ہیں وہ قرآن کے اندر بیان نہیں فرمائی۔ اس کی 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو تھی وہ مختصر تھی، جتنی دیر وہاں گئے اتنی دیر وہ بات ہوئی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو باتیں ہیں وہ مختصر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود معراج جو رات کے چند لمحوں میں ہوا، وہ رات کے تو چند لمحے تھے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ہزاروں سالوں پر مشتمل تھے، کیونکہ اس میں جتنا کچھ ایک سیکوینس میں چل رہا ہے، جو اس میں ٹریول ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے برسوں چاہیے، اس کے لیے ہزاروں برس چاہیے۔ تو یہاں پر اگرچہ یہ معاملہ تھا کہ لیلن، ایک رات کا مختصر سا حصہ تھا، لیکن وہاں کے عالم کے اندر تو نہ جانے کتنے سال گزر چکے تھے۔ تو اب اس پوری سیر کا جو سب سے مین جو پرپس تھا، جو سب سے مین کام تھا، وہ تو خدا سے باتیں کرنا تھا۔ باقی ساری چیزوں کو سرکار نے اگر دیکھا تو ان چیزوں کا شرف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہے، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، تو یہ سرکار کا شرف ہوا یا ان کا شرف ہوا؟ فرشتوں کو اگر دیکھا تو یہ سرکار کا شرف ہے یا فرشتوں کا شرف ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بقیہ مشاہدات ہیں یہ کہہ لے کہ اس معراج کے سفر کے اعتبار سے سیکنڈری تھے۔ جو اصل الاصول چیز تھی، جو پرائمری چیز تھی، جو اس کے اندر مین چیز تھی، وہ تو ما زاغ البصر وما طغیٰ تھا، وہ تو ثم دنا فتدلی تھا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ تھا، لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ تھا۔ تو وہ والے معاملات تھے۔ تو جو شے سب سے مین ہے، سب سے اہم ہے، سب سے بنیادی ہے، اس میں جتنا وقت گزرا ہوگا وہ ہوگا کہ جہاں پر وقت کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔
کہ وہ زمان اور وقت سے وہ جگہ ہی پاک ہے، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو وہ مکان بھی ختم، وقت بھی ختم، اور وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب ان باتوں کی جو تفصیل بنتی ہے، جو گفتگو کی وسعت بنتی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی جو ہے وہ پوری طرح بیان نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید کے اندر اسے بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ ابہام کے لفظ اور عموم کے لفظ کے ساتھ بیان فرما دیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب نے اپنے عبد کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی، جو وحی فرمائی۔ اس میں ابہام ہے ہمارے لیے اور اس میں عموم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اب وہ ساری وسعت، تو ایک تو یہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو گفتگو ہوئی، وہ گفتگو جو ہے وہ ان اشیاء کے بارے میں نہیں تھی کہ جن اشیاء کا عام لوگوں کو علم دیا جاتا ہے۔ جو مخلوق کو فرمایا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ وہاں کی جو گفتگو تھی وہ تو اسرار الہیہ تھے، وہ معارف الہیہ تھے، وہ حجابات عظمت اٹھنے کے بعد تھے، وہ عرش کے حجابات اٹھنے کے بعد تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ گفتگو ان چیزوں پر مشتمل ہے کہ جس کا علم جو ہے وہ ہم جیسوں کے لیے جو ہے وہ سزاوار ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سن سکیں اور اسے ہم سمجھ سکیں، تو لہذا اسے قرآن پاک کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو عرش تک کا جو سفر تھا یہ وہ والا ہے۔ پھر اب اسی کے اندر آگے جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے۔ جنت المأوا کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، جو عرش کا نچلا حصہ ہے وہ جنت کی چھت ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے جنت لے جایا گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں گئے اور جنت میں مشاہدات کیے، جنت کے بارے میں، جنت کے اندر کی چیزوں کے بارے میں۔ اب اس کی ایک کثیر تفصیل ہے، خود جنت کیسی ہے، اس کی مٹی مشک کی ہے، اس میں جو سنگریزے بجری ہیں وہ موتیوں کے ہیں، کہ دنیا کے اندر موتی قیمتی ترین چیز ہے اور جنت کے اندر وہ بجری کے طور پہ استعمال ہے۔ تو جنت کے اندر یہ مشک کی مٹی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر 4 نہریں دیکھی، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شہد کی، ایک شراب کی۔ یہ وہ 4 نہریں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ تو یہ 4 نہریں جن کا قرآن پاک میں بیان ہے، ان 4 نہروں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر مشاہدہ فرمایا۔ اچھا، پھر ان 4 نہروں کے ساتھ ایک اور چیز کا مشاہدہ فرمایا، اور وہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں ایسا تھا کہ جیسے خیمے ہوں، اور وہ خیمہ ایسا کہ جیسے ایک بہت بڑا موتی ہو اور وہ اندر سے کھوکھلا ہو۔ تو گویا وہ خیمہ جو ہے وہ موتی کا بنا ہوا اور انتہائی شفاف پانی وہاں پر بہہ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، نہر کوثر ہے۔ یہ نہر کوثر ہے جہاں کا پانی حوض کوثر میں جائے گا۔ تو یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی حوض کوثر میں جائے گا، اور یہ وہ کوثر ہے جس کے بارے میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے تجھے حوض کوثر عطا کر دیا، تمہیں نہر کوثر عطا کر دی۔ تو وہ نہر کوثر اور حوض کوثر کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ کیا۔ پھر اس کے بعد مختلف ہستیوں کے جنتی محلات، ان کے جنتی مکانات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے۔ اسی میں وہ واقعہ ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی کہ آپ چل رہے ہیں، حالانکہ وہ زمین کے اوپر چل رہے تھے اور وہ اپنے وضو کے لیے تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واپسی پوچھا کہ اے بلال، تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، عمل تو یہ ہے کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو طہارت کے ساتھ جوڑ کے رکھنا اور طہارت کو نماز کے ساتھ جوڑ کے رکھنا اور انہی چیزوں کے اندر جو اپنی زندگی گزارنا ہے، یہ وہ چیز تھی کہ ان کے قدموں کی آہٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں سماعت فرمائی۔ تو یہ جنت کے مشاہدات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کو دیکھا، اس کے علاوہ اور چند صحابہ اور صحابیات کا بیان ہے، ان کے محلات کو جنت میں دیکھا۔ تو یہ محلات ہیں۔ پھر آپ اسی کے اندر جو مشاہدات ہیں اس میں پھر جہنم کے مشاہدات بھی ہیں۔ جہنم کے جو مشاہدات تھے وہ یہ تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے اور جہنم کا پردہ آپ کے سامنے کھول دیا گیا۔
اور نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں رہتے ہوئے جو جہنم کے اندر کے معاملات تھے ان کو دیکھا۔ اس میں پھر مختلف گناہوں کا تذکرہ ہے، مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے، سود کھانے والوں کے بارے میں وہاں پر شدید وعید ہے کہ ان کے پیٹ جو ہے وہ کمروں کی طرح پھولے ہوئے اور اس کے اندر سانپ جو ہے وہ پھر رہے ہیں۔ تو بعد میں جب پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ سود خور تھے۔ پھر اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگ وہ دیکھے کہ جن کے جو ہے وہ سر کو پتھر پہ رکھ کے کچلا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے کہ جن کے لیے نماز بڑی بوجھل ہوتی ہے، جن کے سر نماز سے بھاری ہوتے ہیں، نماز کے لیے اٹھنا جن کو نصیب نہیں ہوتا، یہ وہ ہیں۔ کچھ وہ دیکھے کہ جن کے یہ ہونٹ جو ہے، یہ گلپھڑے جو ہے وہ پھاڑے جا رہے ہیں، چیرے جا رہے ہیں لوہے کی ایک جو ہے نا وہ سلاخ کے ساتھ۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو جھوٹ بولنے والے تھے۔ تو اسی طرح غیبت کرنے والوں کو دیکھا کہ جن کو جہنم کے اندر الٹا لٹکایا ہوا اور شدید عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے کچھ وہ تھے جن کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ دوسروں کو تکلیف دینے والے تھے، دوسروں کو دکھ پہنچانے والے تھے، دوسروں کا دل دکھانے والے تھے۔ تو ان گناہوں کی سزاؤں کے جو وہاں پر جو مشاہدات ہیں نبی پاک علیہ السلام نے وہ بھی کیے۔ تو یہ جنت و جہنم کا جو مشاہدہ ہے یہ ایک اہم واقعہ تھا۔ اس کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو ہے اس کا تذکرہ کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے ایک پیغام دیجیے گا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ان سے کہیے گا کہ جنت کی مٹی اور جنت کی ہوا جو ہے بڑی خوشبودار ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور جنتی درخت جو ہے یہ بڑے عالیشان ہیں، اور ان درختوں کے اگانے کا ذریعہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، یہ پڑھنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو، موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو ہے وہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا کہ آپ اور آپ کی امت 50 نمازیں ادا کرے گی۔ نبی پاک علیہ السلام رب کی طرف سے عبادت، آنکھوں کی ٹھنڈک، معراج مومن کا وہ تحفہ لے کر نیچے تشریف لائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ تو آپ 50 نمازیں نہیں پڑھے گی آپ کی امت، میں نے اپنے لوگوں پہ تجربہ کیا ہوا ہے، اتنی کوئی نہیں پڑھے گی، آپ دوبارہ واپس جائیے، جا کے کم کرائیے۔ اب یہاں پر مختلف روایتیں، بعد میں 10 کم کرنے کا تذکرہ ہے، بعد میں 5 کم کرنے کا تذکرہ ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایتیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ارجع الی ربک، جائیے اپنے رب کے پاس، تھوڑی سی تخفیف مانگیے، تھوڑی سی ذرا کمی ڈسکاؤنٹ لے کے آئیے۔ نبی پاک علیہ السلام گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی امت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر واپس آئے، اب پوچھا، کہا 45 نمازیں یہ بھی نہیں پڑھیں گے، دوبارہ جائیے اور کچھ کم کریے۔ تو نبی پاک علیہ السلام یوں بار بار گئے، بار بار کے بعد آخری مرتبہ 5 رہ گئے۔ جب 5 لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ لوگ نہیں پڑھیں گے۔ 5 کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ لوگ نہیں پڑھیں گے، آپ ذرا دوبارہ جائیں، اس کو بھی کم کرا لیجیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تو پھر 5 کا تحفہ لے کے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اور رب نے فرمایا کہ اے حبیب ہماری بات بدلتی نہیں ہے، تمہاری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ہم ثواب اس کو 50 کا عطا کریں۔ ایک نماز کے اوپر 10 کا ثواب ہے، 5 پڑھیں گے تو 50 کا ثواب ملے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ تحفہ لے کر پھر اپنی کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور یقیناً ناظرین اتنا طویل واقعہ ہے کہ ایک پروگرام نہیں کئی پروگرام کریں تو بھی بات پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن یقیناً بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہوں گی۔ میں پروگرام کے آخر میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ حضور ویسے تو آپ نے بتا دیا کہ معراج کی رات کے تحفہ ملا ہے نماز کا، تو اب ہمیں بینگ اے مسلم، امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اب اس رات سے کیا سبق لینا ہے اور اپنی زندگی کے لیے کیا میسج لینا ہے؟ دیکھیں اس میں کئی سارے پہلو ہیں۔ ایک تو خود نبی پاک علیہ السلام کی جو عظمت و شان اس سے ظاہر ہوتی ہے، اس میں ایک تو محبت والا تعلق ہے، وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کا یہ مقام ہے، جس کا یہ مرتبہ ہے۔ اگر خدا نے ہمارے اوپر یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ جسے رب نے قرآن میں بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جب ان کے اندر اپنا رسول مبعوث فرما دیا۔ تو جب خدا نے اتنی عظمتوں والا رسول عطا فرمایا ہے،
کہ جس کی وجہ سے ہمیں خیر امت کا لقب ملا، جس کی وجہ سے امت وسط کا لقب ملا، جس کی وجہ سے ہمیں شہداء اللہ فی الارض کا لقب ملا، تو اس نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھنی چاہیے۔ اور لاج رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اس مقصد کو پورا کیا جائے، اور وہ مقصد رب نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم کسی رسول کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی باتوں پہ عمل کیا جائے، اس کے احکام کو تسلیم کیا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو لہذا جو پہلا سبق معراج ہے وہ یہ ہے کہ جس نبی کے ساتھ ہمارا یہ اتنا برکتوں والا تعلق ہے، نسبت ہے، تو ہم اس نسبت کی لاج رکھیں اور اپنی زندگی کو ان کی پیروی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنت کے مشاہدات بیان فرمائے وہ ہماری ترغیب کے لیے ہیں کہ اگر اچھے عمل کرتے ہو، عبادت و ریاضت کی زندگی گزارتے ہو، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہو، احکام شرع پہ عمل کرتے ہو، تو تمہارے لیے یہ محلات ہیں، یہ جنت کی نہریں ہیں، یہ جنت کے جو ہے وہ ٹھنڈے میٹھے مشروبات ہیں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، تو لہذا اس کی طرف رغبت کی جائے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اسی میں جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنی امت کو جا کے میرا پیغام دیجئے گا کہ جنت کی مٹی ایسی ہے، جنت کا پانی ایسا ہے، تو لہذا جنت میں درخت لگاؤ، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، تو لہذا ذکر، تسبیح، تحمید یہ ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے، یہ وظیفہ ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز کا تحفہ لے کر آئے، نماز کا تحفہ جو اتنے اہتمام کے ساتھ رب نے عطا فرمایا کہ ہر حکم رب نے زمین پہ دیا، اور نماز کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلایا، عرش پہ بلا کے عطا فرمایا، تو اس تحفے کی قدر کی جائے، اس تحفے کی قدر کی جائے، اور نماز کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنا لیں کہ جیسے کھانا پینا ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم کھانے پینے کے بغیر جی نہیں سکتے، تو ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے بغیر بھی ہماری زندگی ہمارے لیے مشکل ہو جائے، نماز نہ پڑھے تو ہمیں اسی طرح بے قراری ہو جائے جس طرح کھانا نہ کھانے کی وجہ سے بے قراری ہوتی ہے، جیسے پیاس کے اندر پانی نہ ملنے کی وجہ سے بے قراری ہوتی ہے، تو نماز کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایسا ہو جانا چاہیے، نماز کو روح کی غذا بنا لیں، نماز روح کی غذا بن جائے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہنم کے مشاہدات بیان فرمائے، اور جو جہنم کی جو اعمال بیان کیے کہ جن کی وجہ سے جہنم میں جو ہے معاذ اللہ جانا ہو سکتا ہے، عذاب ہو سکتا ہے، جس میں جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، کسی کا دل دکھانا ہے، نمازیں ترک کرنا ہے، اور سود کھانا ہے، بدکاری کرنا ہے، گانے باجی اور میوزک اور ان چیزوں کے اندر پڑنا ہے، تو یہ والے جو اعمال ہیں ان سے بچا جائے، تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں مشاہدہ کر کے آکے بتایا کہ یہ حال ہوگا، اگر یہ عمل کرو گے تو یہاں جانا پڑے گا اور یہ انجام ہوگا، تو پھر ان اعمال سے، ان گناہوں سے اور ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امید ہے ناظرین آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، کچھ نیتیں بھی کی ہوں گی، اور آج یہ نیت تو سبھی کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور جن گناہوں کے بارے میں احادیث کے ذریعے ہم نے سنا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ میں رب کریم سے دعا گو ہوں اللہ کریم شب معراج کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اگلے کسی پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔